آپ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کو کلام کی قوت سے ماریں، اس کو کہیں کہ کلام ہمیں یہ سکھاتا اور بتاتا، کلام میں لکھا ہے کہ تو خدا نے اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ کلام میں لکھا ہے کہ انسان صرف روٹیوں سے زندہ نہیں رہتا اس کے کھانے سے، بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ لکھا ہے کہ خدا نے اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، لکھا ہے کہ خدا نے اپنے خدا کو سجدہ کر۔ خدا نے یسوع مسیح کی ضروری اس کی معمولی سے جب وہ معمول ہوتے تو ابلیس کا مقابلہ کرتے، ابلیس کا اور آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے کلام اور دعا اور روزہ ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں کو روزے کا ایام شروع ہونے کو ہے۔ اگر کوئی کسی آزمائش میں، بری علت میں یا برائی میں پھنسا ہوا ہے، وہ روزہ رکھے، کلام کی خوب تلاوت کرے اور خدا سے دعا کرے، اور جب دعا کرو گے تو تم آزمائش سے بچ جاؤ گے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 26 باب اس کی 41ویں آیت میں یہ وہ گتسمنی کا واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں ہیں اور بے چین، اور اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں اٹھو اور دعا کرو۔ 3 بار ان کو کہتے ہیں، اور 3 بار خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پہ جا کر دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو سوتے ہوئے پاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ جاگتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا اور کلام کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا ہے، ہمیں بیدار رہنا ہے، روحانی طور پر ہمیں بیدار رہنا ہے۔ ہمارا جسم تو سوتا ہے، ہماری روح کیا رہتی ہے؟ بیدار رہتی ہے۔ ہم راست بازی اختیار کر کے اس میں بیدار رہیں اور جاگتے ہوئے ہم خدا سے دعا کریں تاکہ ابلیس کی آزمائش سے ہم محفوظ ہوں۔ بڑی شاید کو جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے۔ ہم اس کمزوری کی حالت میں خدا کے فضل کو مانگے، اس کی قدرت کو مانگے، کیونکہ خدا کا فضل ہماری کمزوری میں قدرت بن کر کام کرے۔ اور جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں تو ابلیس کا کیا کرتے ہیں؟ ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بڑی مشکل میں پھنستے ہیں، آزماتے ہیں، اور خدا پھر جلنے والے شام ان کے بیچ میں بھیج دیتا ہے اور وہ ان کو ڈستے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ان کو بڑبڑاتے ہیں۔ جب ہم بڑبڑاتے ہیں تو صدا پاتے ہیں، پھر آزمائشیں آتی اور خدا جلانے والے شام بھیجتا ہے اور وہ ان کو ڈستا ہے۔ پڑھیں پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو پڑھیں، وہاں پر کیا واقعہ ہے جس کو پالوس رسول کرنتھس کے کلیسے کے سامنے دہراتا ہے، اور پھر آزمائش سے نکلنے کی راہوں کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں پالوس رسول کہ ہم آزمائش سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ جی، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی، ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں۔ کلام میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جی، جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور بعض لوگوں نے خداوند کی آزمائش کی اور سانپوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ جی آگے پڑھو۔ اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ جی، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانہ والوں کو نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ آخری زمانہ کے لوگوں کو، آج کے لوگوں کو نصیحت کے طور پر لکھی گئی کہ خدا اپنے خدا کی آزمائش
ना करे। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। और हमें खबरदार रहना इब्लीस से। और बहुत सारे कहते हैं, मैंने पिछले दिनों हम जी बड़ी दुआ करते हैं, हम बड़ा कलाम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हो यार तुम। ये भी जरूर है जो अपने आप को क्या समझता है, कायम समझता है, ख्याल करे कि वो गिर ना पड़े। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, हम सुबह शाम दुआ करते हैं, लेकिन ईमान से खाली होते हैं, चल जाते हैं। और पिछले दिन यूके में पादी साहब से मेरी बात हो रही थी, तो मैं पादी साहब को बता रहा था कि नेट पर जब मैंने फेसबुक पर काम शुरू किया कलाम को सुनाना, और इस अपने चर्च की बहुत सारी बातों का जिक्र गवाइयां, सिर्फ इस नाते से कि अगर 10 लोग भी देख लें, अगर 10 लोग भी कलाम को सुनकर तौबा कर लें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन खुदावन का शुक्र, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 80 या 100 के करीब फ्रेंड्स थे, लेकिन आज 4,500 से ज्यादा फ्रेंड्स हैं, और 4,500 लोगों तक फेसबुक में हर रोज खुदा का कलाम जाता है। आमीन, हालेलुया। और इस चर्च में जो हम मैसेज दे रहा होता हूं, ये हर रोज ये कलाम और बाइबल मुकद्दस के वो चैप्टर्स और कलाम लोगों तक जाता है। कितने लोगों तक? 4,500 लोगों तक। और मेरा मानना है कि अगर 20 लोग भी इसको सुनकर ईमान लाएं तो बच जाए। लेकिन क्योंकि हम ये देखते हैं कि कितने लोग ये व्यू करते हैं, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग फॉलोअर हैं, और कम ना कम 500 लोग हर रोज इसको देखते हैं। मेरी चीजों, पादी साहब ने बताया यूके से जो बात हो रही थी, तो मैंने बोला पादी साहब ऐसी बात है, मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि कोई इसको सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन मेरे मानना है कि 10 लोग तो सुनते होंगे ना, है ना? क्लिक मार कर सुनते गया, देखिए यार इसमें है क्या। और जब कलाम को सुनते होंगे तो बहुत सारी बातें जो उनको लगती होंगी, चुभती होंगी कलाम की, क्योंकि कलाम किसी का तरफदार नहीं, वो कहता बोलता है और वो मानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अकरम भाई आपको मैं बताऊं कि जब मैं पैगाम देता हूं तो 400-450 लोग कलीसिया में होते हैं, हर बार तक लोग खड़े होते हैं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है, लेकिन मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 या 3 लोग खुदा को कलाम को सही तरह से सुनते हैं, बाकी तो टाइम पूरा करने आते हैं। ये बुजुर्ग खादम बता रहा है जिसकी सारी जिंदगी खुदा का कलाम सुनाते गुजर गई, उसके बाप की भी जिंदगी खुदा का कलाम सुनाते गुजरी। वो भी उसका बाप भी बहुत बड़ा खादम था और ये भी बहुत बड़ा खादम है, और इसको मैं बहुत बड़ा खादम मानता हूँ, जानता हूँ, क्योंकि इससे मैंने बाइबल स्टडी सीखी। मेरी चीजों, जब खुदा के कलाम को सुनने के लिए आते हैं तो उस पर गौर करो ताकि इब्लीस का क्या कर सको, मुकाबला करो। और कलाम में लिखा इब्लीस का मुकाबला करो तुमसे भाग जाएगा, और यीशु ने क्या कहा, इब्लीस दूर। अब हम 13वीं आयत पर देखते हैं कि खुदावन खुदा की आजमाइश हम ना करें। अगर हम आजमाइश में खुद पड़ जाएं तो आजमाइश से निकल के रास्ते कैसे, खुदा हमें कैसे आजमाइश से निकालता है? वो हमें आजमाइश में पड़े रहने नहीं देता, वो अपने बच्चों को निकालता है। जब हम खुदा को पुकारते हैं, रोजे में हम जब खुदा को पुकारते हैं, यशायाह 58 बाब में रोजे के बात की गई है, जब तू मुझे पुकारेगा क्या खुदा तू कहां है, तो मैं कहूंगा मैं यहां मौजूद हूं। वो तुम्हें हर जगह से बचाएगा, वो तुम्हें इब्लीस के हथकंडों से महफूज रखेगा। देखिए पहला ग्रंथ 10 बाब उसकी 13वीं है। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है। खुदा सच्चा। अभी तक ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। हाँ जी, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। खुदा मुझे और आपको जो बरगुज़ीदा है उसके
پیارے ہیں یا کوئی بھی انسان ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ خدا اس کو آزمائش میں پڑے رہنے نہیں دے گا جی، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کے راہ بھی پیدا کر دے گا۔ اور خدا آزمائش سے نکلنے کی راہ بھی کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے۔ اور جب ہم کلام اور دعا کرتے ہیں تو بہت ساری آزمائشوں سے ہم نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے مسیحوں کے پاس جب میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہم کو مصیبت آئی، یہ آزمائش خدا والوں آئی ہے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کسی پر آزمائش نہیں بھیجتا، خدا کسی کو آزماتا نہیں۔ ہم اپنے قصور اور گناہوں کے سبب سے مشکلات میں اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، یہ کہنا بند کرتے ہیں۔ جب کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو خداوند نے سانو مصیبت سے پا دیتا، خداوند نے سانو آزمائش سے پا دیتا۔ خداوند کسی کو آزماتا نہیں اور نہ وہ کسی سے آزمایا جاتا ہے۔ اس کا بھی ذکر ہم دیکھیں گے۔ تو اے عزیزو، کبھی بھی ہم یہ الزام خدا پر نہیں لگائیں۔ کیوں؟ آزماتا کون ہے؟ وہ ابلیس آزماتا ہے۔ کون آزماتا ہے؟ ابلیس۔ اور ابلیس اس وقت ہمیں آزما دیتا ہے، ہم پھنس جاتے ہیں جب ہم خدا سے، کلام سے اور دعا سے دور رہتے ہیں اور ہماری زندگیاں جاگتی نہیں رہتی اور دعا نہیں کرتی تو آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو جی۔ وہ ہمیں ایسی آزمائش میں پڑھنے نہیں دیتا، رہنے نہیں دیتا جو ہماری برداشت سے باہر ہے، اور اس آزمائش سے نکلنے کی راہیں وہ میرے اور آپ کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اب یہ آزمائش کی مجھے اور آپ کو برداشت کرنی ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ آزمائش جب ہم آتی ہے تو کلام اور دعا ہم کرتے رہیں اور اس کی برداشت کریں اور صبر کریں، کیونکہ خدا کے پاس جو ہے اس آزمائشوں سے نکلنے کے راہ اور راہیں بہت ہیں جی۔ یعقوب کا پالوس رسول کا یعقوب رسول کا خط ہم پڑھیں، اس کا پہلا باب 2 سے 3 آیت اور 4 آیت میں پڑھ لیں، وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا آزمائشوں کے بارے میں جی۔ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ جب آزمائش میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم کمال خوشی کی بات سمجھیں۔ کون؟ روحانی لوگ۔ کون لوگ؟ روحانی، دوسرے لوگ نہیں۔ ہاں جی، کلام سے لکھا ہے شراب کی آزمائش میں پہ گئے ہیں تو خوشی بھی کرنی چاہیے، کمال خوشی سمجھو۔ زمائی حاضر و شراب یا 2 دن بولتا ہر روز پیتا نا، کلام بھی لکھا خوشی کرو، خوشی خوشی خوشی۔ غلط تشبیہ کیا ہے؟ ایماندار جب اس کو ابلیس آزمائش لاتا ہے، کیا لاتا ہے؟ ابلیس آزمائش لاتا ہے۔ وہ اپنے گناہ کے سبب سے آزمائش میں نہیں آتے، بلکہ ابلیس اس کو آزماتا ہے دولت کی صورت میں، رشوت کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں وہ آزماتا ہے۔ تو کیا کرو؟ اس کی کیا کرو؟ برداشت کرو اور اس کو کمال خوشی سمجھو، تاکہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرے، تاکہ ایماندار شخص کے ایمان کی آزمائش جو ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے۔ ایماندار شخص کے لیے جب ہم ایمان پر کھڑے ہیں، ابلیس ہمیں آزماتا ہے، تو یہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ آزمائش کیا پیدا کرتی ہے؟ صبر اور برداشت پیدا کرتی ہے جی۔ اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ۔ صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پورے کامل ہو جاؤ، پورے کامل ہو جاؤ۔ آزمائشیں جب آتی ہیں تو ہم برداشت کریں، صبر کریں اور اس صبر کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ نہ دیں تاکہ ہم کامل بن جائیں اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے، اور کسی چیز کی ہماری زندگی میں کمی
آمین۔ اب آگے آئے تو دیکھیں اعزاز ہے برداشت کرنے والوں کو، اعزاز ہے جو آزمائش کی برداشت کرتے ہیں۔ ایک بڑا اعزاز، ایک بڑا تحفہ، ایک بڑی نعمت خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ مبارک وہ شخص ہے مجھے اور آپ کو وہ مبارک کہتے ہیں کہ وہ شخص مبارک ہے جو آزمائش کی کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے۔ کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا۔ زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا وعدہ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ زندگی کا تاج دے گا، اور اس کی برداشت مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ بڑے صبر سے اس امتحان میں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ گزرنا ہے۔ جب لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن کریں گے تو تم کیا کرنا؟ برداشت کرنا، صبر کرنا۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے تو برداشت کرنا، صبر کرنا۔ ایسے نہ ہو کوئی لعن طعن کرنے والے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، گالی دینے والے کے خلاف کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہماری آزمائش کا امتحان ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ٹائٹل کے اوپر بھی ایسے ہی لکھا ہوا، آزمائش اور ایمان کا امتحان۔ اس امتحان میں سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ جب ہم برداشت کرتے ہیں ہم مبارک ہیں، جب ہم برداشت کرتے ہیں صبر کے ساتھ تو خداوند ہمیں زندگی کا تاج دے گا جو اپنے محبت کرنے والوں کے لیے خداوند نے رکھا ہوا ہے۔ آمین۔ یہ وہ آزمائش میں سے خداوند یسوع مسیح گزرے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند کہلایا۔ اور ہم لوگ آیتوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے سر پر کیا ہے؟ بہت سے تاج، اور جو اس کے پیچھے چلتے ہیں ان کے سروں پر بھی کیا ہے؟ تاج۔ اور اس کے ساتھ جو 24 بزرگ اس تخت پر سفید جامے پہنے ہوئے ہیں ان کے سروں پر بھی تاج۔ اور 10 دن تک جو ان مصیبتوں اور ان آزمائشوں کی برداشت کرے گا وہ اسے زندگی کا تاج دے گا۔ اب آگے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے، دیکھ گئے ہم اپنے خواہش کے باعث جو ہے پھنس جاتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ لیجیے گا۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں خدا نے ساڑھے تے مصیبت بھیج دیتی، خدا نے ساڑھے تے آزمائش بھیج دیتی۔ خدا آزمائش نہیں بھیجتا، خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے، اور نہ وہ کسی سے آزمایا جاتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں، بدیوں، چلاکیوں، فریبوں اور نافرمانیوں کے باعث آزمائشوں میں پڑتے ہیں، گناہ میں پڑتے ہیں، اور گناہ حاملہ ہوتا ہے، جنم لیتا ہے تو موت واقعہ ہوتی ہے اور لوگ موت کے پھاڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، یہ فوتی ہوتی ہے نا، یہ باتیں بڑی سننے کو ملتی ہیں۔ اب پیسے مرد اور عورتیں اور بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں باہر ہوتے ہیں، کوس رہے ہوتے ہیں خدا کو، ساڑھے تو مصیبت آ گئی، ساڑھے تو بڑی آزمائش آ گئی۔ یاد رکھیں خدا ہمیں مصیبت سے کیا کرتا ہے؟ نکالتا۔ میرے مبارک وہ شخص ہے جو ان آزمائشوں کو سہ لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اس کی راہ پر چلتے ہوئے کلام اور دعا کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور خدا اس کو ان آزمائشوں میں سے نکلنے کی راہیں ان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر عبرانیوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسی آزمائش نہیں بھیجتا جس میں خون بہا جائے، جس میں قتل و غارت، لیکن مجھے اور آپ کو ایسی آزمائشوں میں سے گزرنا ضرور۔ میرے عزیزوں، ان آزمائشوں کا مقابلہ دعا اور کلام سے کریں۔ میرے عزیزوں، ان آزمائشوں کا مقابلہ ہم صبر اور برداشت کے ساتھ کریں، اور خدا جن سے محبت رکھتا ہے ان کو کیسا تاج دے گا؟
जिंदगी का ताज देगा। मेरे चीज़ों कलाम में, दुआ में हम बढ़ते जाएं, खुदा की कुर्बत हासिल करें, हर इस आजमाइश का मुकाबला करें, गुनाह का मुकाबला करें, हर किस्म के लालच का मुकाबला करें। वो पल भर में आपको सारी दौलत देना चाहता, वो पल भर में बड़ी नौकरियां देना चाहता, इस लालच में ना पड़े, लोगों के झांसे में ना फंसे, अबलीस के झांसे में ना फंसे। खुदा से वो पुकारे, खुदा से मांगे, खुदा आपको देगा, खुदा आपको देगा। मेरे चीजों में आजमाइश में और दुनिया जहान की हर उल्टे सीधे काम करते। मेरे चीजों हमें हर किस्म के गलत काम जो इब्लीस के हैं, जिससे दौलत कमाई जाती है, अपने आप को बचाएं और यीशु मसीह के नाम से इब्लीस को डांटे, झिड़के, दूर करें, जैसे यीशु ने कहा। मेरे चीजों खुदा आपको और हर एक शख्स को हर किस्म की बुरी आजमाइश से बचाए और महफूज रखे और हर किस्म की बुराई से महफूज रखे। हास्टी कलाम ये है कि कलाम से मुकाबला करें, दुआ करते रहे, जागते रहे, ताकि आजमाइश में ना पड़े। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको कसरत के साथ बरकत दे। आमीन। खुदा आपके साथ